حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 جس کے اندر سود کی حرمت کا بیان تھا وہ عرض کیا تھا۔ دنیا کے اندر 3 بڑے معیشت کے نظام قائم ہوئے اور موجود ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، کیپٹل، مال جمع کرنا، مال کو بڑھانا، اور ایک اشتراکی یا جمعیت، نیشنلزم، اور ایک ہے اسلامک اکنامک سسٹم، اسلامی نظام معیشت۔ جہاں کیپٹل کی بات کی گئی تو ان کے اندر اہم ترین حصہ وہ سود کو رکھا گیا، رشوت کو رکھا گیا، اور اس کی بنیاد پہ معیشت کو آگے چلانے کی کوشش کی گئی، جس کے اندر مال جمع کرو اور اس مال کو صرف اور صرف اپنی منفعت میں استعمال کرو، چاہے وہ ضرورت مند ہو چاہے وہ ضرورت مند نہ ہو، لیکن جو مال رکھنے والا ہے وہ اپنے مال کی بھرپور منفعت اٹھانا چاہتا۔ تو اگر ضرورت مند ہے تو وہ پس جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس سے ریلیٹڈ فرد ہے، تو پھر وہ لینے کے بعد اسی میں انٹرسٹ کو لگا کر اینڈ اور اختتامی صورت پہ وہ کنزیومر یا استعمال کرنے والے عام عوام الناس پر ڈال کر اپنی بھی سیف سائڈ کر لیتا، اور بالآخر یہ جو نظام ہے وہ آخر میں جس کو کچلتا ہے وہ عوام ہے۔ یہی صورتحال انفرادی بھی ہے اور حکومتی بھی ہے۔ اس وقت اکثر ممالک اسی کا شکار ہے، جیسے کہ ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں تو ہم اسی نظام کے اندر جکڑے ہوئے کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت یا کسی بھی بزنس کے لیے غیر ملکوں سے پیسہ لیتے تو وہ ہم سے کوئی دوستانہ رویہ نہیں رکھتے۔ بہت کم ایسا ہے کہ انہوں نے صرف اپنا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں یا بینک میں ڈال رکھا ہو، ورنہ وہ اس پر بھی احسان جتاتے ہیں کہ ہم تمہیں پیسہ دیں گے اور اتنا مارک اپ یا سود بھی تم سے لیں گے، لیکن پہلے ہماری ان باتوں کو پورا کرو۔ اپنی شرائط رکھتے ہیں، جیسے کہ مشہور IMF ادارہ وغیرہ۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جنگ میں 50,000 زائد، اس سے بھی زائد افراد کی قربانی اس ملک نے دے دی، 50,000 جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کتنی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، لیکن جب سب کچھ قربانی دے کر کھڑے ہوئے تو پھر امریکہ بہادر یا دیگر جو لوگ ممالک ہیں
جب وہ پیسے دینے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے مزید یہ شرائط پوری کرو، پھر وہ مفت نہیں دیتے. یہ ہے کیپٹلزم. وہ مفت نہیں دیتے. ہمارا پیسہ ہم مفت کیوں دیں؟ لہذا پیسہ تو دیں گے لیکن اس کے اوپر اتنا آپ نے سود بھی لگا کے ہمیں واپس دینا ہے. اس کی ٹائم لمٹ طے کی جاتی ہے. اگر اس لمٹ تک دے دیا تو ٹھیک، نہیں تو آپ پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گے. نہیں تو پھر اس کو اوریجنل مال یا پرنسپل شمار کر کے مزید اس پہ انٹرسٹ چارج کر دیا جائے گا. اور یہ آج نہیں، عرصے سے چل رہا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو جنگ عظیم اول اور دوم، وہ ممالک جو سپیریئر تھے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان جنگوں میں، تو لازم آتے جب جنگ ہوتی ہے تو دو طرفہ نقصانات ہوتے. تو ساتھ دینے والے ممالک میں بھی حالات غیر ہو گئے. جب انہوں نے اپنے سینئر سے رابطہ کیا کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، تمہارا ساتھ دینے کی وجہ سے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، تو گول میز کانفرنس میں یہی طے ہوا، پیسہ تو دیں گے لیکن وتھ انٹرسٹ. مفت میں تھوڑی دیں گے، ہمارا پیسہ ہے. یہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. یہ ملکی سطح پہ تو اگلے ملک کو دیوالیہ کر دیتا ہے، اور یہی صورتحال اس وقت ہمارے ساتھ درپیش ہے. ایک کی ابھی قسطیں پوری نہیں ہوتی تو دوسرا کھڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو ادا کرنے کے لیے کسی اور ملک کے پاس جاتے ہیں، ادارے جاتے ہیں، فرد جاتے ہیں، حکومت جاتی ہے، کسی طریقے سے بس یہ کام ہو جائے ورنہ ہمارے لیے پریشانی. لیکن وہ جو آپ نے یا اس ملک نے یا افراد نے قربانیاں دے دیں، اس کا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا. وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور وہ آپ کو کیا قبول کریں گے جبکہ آپ ان کے مذہباً الگ ملک ہیں. انہوں نے اپنے مذہب والوں کو نہیں چھوڑا، جو جونیئر ان کے ممالک تھے، جو ان کے اتحادی تھے، انہیں نہیں چھوڑا، تو آپ کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے کہ اس نظام سے باہر نکل جائیں. اچھا، اب یہ تو ہم ملکی سطح کی بات کر رہے ہیں. اگر اندرون ملک کی بات کریں تو ہمارے یہاں بھی ادارے یہی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ادارے یہی کر رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اگر مال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مال مفت میں کیوں دیں. تو جو کیپٹلزم ہے اسی کے تحت مختلف ادارے، بینکس، کمپنیز، اسٹاکس، یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور پیسہ لگانے والا پیسہ لگاتا ہے اور آگے اس کو انٹرسٹ پہ دیا جاتا ہے. وہاں سے جو ریکوری ہوتی ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں، ہمیں بھی کھلا رہے ہیں. یعنی جو دینے والا ہے، جو وہاں پیسہ رکھنے والا ہے. اور میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی، اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اس ملک میں ہم زیادہ تر وہ لوگ شریک ہیں، اگرچہ وہ خود کھا نہیں رہے لیکن ہماری وجہ سے وہ کھڑے ہیں، وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر. اور یہ ان کے لیے بہترین قسم کا دلچسپ اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ ان کو دینا کچھ نہیں ہے لیکن ان کا پیسہ اٹھا کر آگے مارک اپ پہ ٹھیک ٹھاک دینا ہے، 15، 16، 20، جس سے جو بن سکتا ہے. اور وہاں سے جو آئے گا وہ بینک کے جیب میں جائے گا، اور اس کو کچھ نہیں دینا. یہ تو پکا مسلمان آدمی ہے. لیکن اگر یہی مسلمان آدمی ذرا غور کرے کہ میں سود نہیں کھاؤں گا لیکن میرے پیسے سے تو یہ کھا رہے ہیں، اگر یہ سوچ پیدا شروع ہو جائے تو ملک کے اندر خود بخود یہ کنونشنل بینکنگ خود بخود ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام جو ملک کو تباہ کر رہا ہے، اسی طرح ملک کے اندر افراد کو بھی تباہ کر رہا ہے. اب
کہیں کہ بھئی اس کے بغیر کیسے چارہ ہے، میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے اور یقیناً اس کے بغیر چارہ ہے۔ وہ کیسے ہے میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دوسرا نظام جو ہے وہ نیشنلزم، یعنی جو بھی بندہ کمائے وہ اس کا نہیں ہے، وہ حکومت اپنے زمرے میں لے لیتی ہے۔ جیسے بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں، اس کو نیشنلائز کر لیا گیا، زبردستی اس سے اٹھا لیا گیا۔ ایک بندے نے اپنے پیسوں سے جائیداد بنائی، اپنے پیسوں سے اسکول بنایا، اپنے پیسوں سے ادارہ بنایا، گورنمنٹ نے اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ گورنمنٹ کی جیب میں تو یعنی کہ بیت المال میں تو پیسہ جا نہیں رہا، اس جگہ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گیدڑ، وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں۔ حکومت کا اکاؤنٹ خالی نظر آتا ہے اور ان کا بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کون سا کام کر رہے ہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کر کہ ان کی سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں گنا کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں۔ وہ آخر کیا کام کر رہے ہیں؟ تو وہ عوام الناس کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ بھریں کب تک بھریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں تشریف لے کے گئے تو دیکھا ایک شخص، اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا، اور اس کے اندر سانپ بچھو وغیرہ اسے کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ جبریل امی یہ کون ہیں؟ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام مال کھاتے ہیں، کل قیامت میں انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ تو یہ ایک حصہ ہے اس کا۔ اور تیسرا جو نظام ہے وہ ان دونوں کے درمیان بیلنس ہے، وہ ہے اسلامی نظام۔ آپ کا مال ہے، شریعت کہتی ہے آپ کا مال ہے، اس میں کسی دوسرے کو تصرف کرنے کا حق نہیں، تو یہ نیشنلزم کے خلاف ہے۔ آپ نے بنایا، آپ کی جائیداد ہے، آپ کا گھر ہے، شریعت کہتی ہے آپ کا ہے۔ اور اگر کیپٹل کے حساب سے دیکھیں تو شریعت مطہرہ کہتی ہے مال جمع کر کے اپنے پاس مت رکھو، بلکہ اس کو مارکیٹ میں لاؤ اور اس سے تجارت کرو۔ جو شخص جمع کر کے رکھے اور اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی صورت میں بھی نہ نکالے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ لوگ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، مال جو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس میں اتنی کنجوسی کرتے ہیں، اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ فرض بھی ادا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال بچ گیا یہ میرے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے شر ہوگا۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے غریب، فقراء، مساکین اور جو زکوٰۃ کے افراد ہیں انہیں دینا لازم ہوگا۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل انداز میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس کے ماتحت وہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں جو کسی بھی شخص کے مال کو ہڑپ کرنے کی ہیں، چوری، دھوکہ، خیانت، رشوت، سود، یتیم کا مال کھانا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، ظلم و زیادتی کر کے اس سے چھین لینا، ساری حرام صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، حرام مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض بینکم، ہاں تجارت تمہارے درمیان درست ہے، باہمی رضامندی سے سامان بیچو، خریدو، اور اس سے جو نفع حاصل ہو وہ تمہارے لیے جائز۔
تجارت جائز ہے۔ شریعت مطہرہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بات کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہم 1 روپیہ بھی تمہیں کیوں دیں، میں نے ابھی شروع میں کہا انہوں نے تو اپنے اتحادی ملکوں کو نہ دیا۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، مٹا دیا، اور صدقہ کو، تحفہ دینے کو، دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کو بڑھا دیا۔ تم دو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ اگر میں پڑھوں تو سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اور اس سے پیچھے والی آیت میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا اس سے پچھلی آیت کے اندر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے انہوں نے 1 دانہ زمین میں بویا، اس سے 7 کونپلیں نکلیں اور ہر بالی بنی، اس کے اندر 100 دانے ہوئے، تو گویا 1 دانہ بوگے تو تمہیں 700 مل جائے گا۔ جو دیتے ہیں احسان نہیں جتاتے، ان کو ہم دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کریں تو پھر تو ان کی کھیتی نے گویا ڈبل اجر و ثواب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیپٹلزم کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل بند رکھو، اسلام یہ کہتا ہے بند نہ رکھو بلکہ کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پہ دو۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے اگر کسی نے کسی کو صدقہ دیا تو اس کی جو مثال بتائی ایک حدیث میں وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بیابان میں کھڑا تھا کہ دیکھتا ہے ایک بادل کا ٹکڑا اس کے سر پر موجود ہے۔ پھر اچانک سے بادل سے کچھ باتوں کی آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہاں نہ برس، فلاں جگہ پہ جا کے برسنا۔ بادل کا ٹکڑا چل دیا، یہ حدیث مبارک میں موجود ہے۔ یہ بندہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، چلتے 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 ایک پتھریلی زمین تھی، وہاں جا کے رک گیا۔ اب چاروں طرف خشکی ہے اور وہ بادل کا ٹکڑا اس زمین پہ برس رہا۔ اب بظاہر نہ کوئی کھیت ہے نہ کھلیان ہے، کچھ نہیں، لیکن حکم ہے یہاں برس۔ اب جب برس گیا تو پتھریلی زمین کے اندر پانی رکتا نہیں ہے، تو وہ پانی ڈھلون میں چل پڑا، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ دیکھا جاتے جاتے ایک آدمی اپنی زمین میں کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ پانی جا کر اس کی زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ کہاں سے چلا، کہاں برسا اور پانی کس کی زمین میں گیا؟ اب یہ اس سے پوچھنے کہ بھائی تم کرتے کیا ہو؟ بولا کیا مطلب؟ بولا نہیں پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا عمل ہے؟ کیا مطلب ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں فلاں جگہ پہ تھا، یہ بادل کا ٹکڑا وہاں تھا، میں نے وہاں آواز سنی، یہ چلا وہاں سے یہاں آیا، میں اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، پانی برسا، وہاں بھی کوئی اس کا یعنی اندر جانے کا سسٹم نہیں تھا، جذب ہونے کا سسٹم نہیں تھا، تمہاری زمین پہ آ گیا۔ آخر تم کرتے کیا ہو؟ کہا اب تم نے دیکھ ہی لیا ہے تو سن لو، میں جو بھی بیج لگاتا ہوں اور جو فصل اگتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ بیج وغیرہ لے کے ساز و سامان کاشتکاری کا اسی میں لگا دیتا ہوں۔ بس یہ میرا عمل ہے۔ فرمایا جو پہلا حصہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، تو اسی کی برکت ہے کہ اللہ بادلوں کو بھی تمہاری زمین کو سیراب کرنے کے لیے بھیج رہا۔
یہ کیپٹلزم کے خلاف ہے، اسلامی نظام معیشت ہے۔ اسلام کی طرف آئیں تو صحیح۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ آیت آپ کو سنائی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، سورہ مائدہ کے اندر، اگر یہ تورات، انجیل اور جو اللہ کے احکام ان کے اوپر اترے ہیں اس کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر اللہ ان کو آسمان سے بھی کھلاتا، زمین سے بھی کھلاتا۔ آپ اور میں آئیں تو صحیح، اللہ کے احکام، اللہ کا دین کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دین کی طرف آ جائے۔ اسلام نظام معیشت کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو صحیح کماؤ، صحیح خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اب اس کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار اس کو خرچ کیسے کریں۔ یہ کپڑے نارمل والے پہنے جا سکتے ہیں، نہیں جی اب پیسہ آ گیا نا تو گاڑی اگر ہے تو نارمل استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اب پیسہ زیادہ ہے تو وہ اندر مچل رہا ہے۔ اب برانڈنگ کی طرف جائیں گے۔ ایک گاڑی 20 لاکھ کی آ سکتی ہے، لیکن جناب وہ لوگ کیا بولیں گے تو برانڈ لے لو، تو اب وہ 2 کروڑ والی گاڑی میں سیم ہے، اس کے بھی 4 پہیے ہیں، اس کے اندر بھی وہی سہولیات ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر آ گیا ہے تو اس کا کیا کریں؟ صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کتنا مال خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، جو تمہارے استعمال اور ضرورت کے بعد بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ تو اگر خرچ کرنا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریب فقراء کو دو اور اپنی ضروریات بھی پوری کرو، اللہ اس کے بدلے اور عطا فرما دے گا۔ اور اگر بچ گیا پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ نیشنل نہ ہوا، قومی نہ ہوا، اس کو حکومت اپنے قبضے میں نہیں لے گی، بلکہ اب تمہارے بعد ہم حکم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو ملے گا، تمہاری بیوی کو ملے گا، تمہارے بچوں کو ملے گا، تمہارے بھائیوں کو ملے گا، ماں باپ کو ملے گا، وراثت اور جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ تو اسلامی نظام معیشت جس کے اندر مختلف طریقہ کار ہیں تجارت کے، مرابحہ ہے، کاسٹ پلس پروفٹ کے اوپر خرید و فروخت کا طریقہ ہے، مداربت ہے، ایک بندہ کام کرے دوسرا بندہ پیسے لگائے اور جو پروفٹ ہوگا آئندہ حلال تجارت کا وہ دونوں میں باہمی تقسیم ہو جائے گا، مشارکت ہے، استثناء ہے، اسی طرح سلم ہے، یعنی یہ وہ مختلف اسلامی طریقے ہیں جو کہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آج کے جدید اسلامک نظام معیشت میں اس کو استعمال کیا بھی جا رہا ہے، جس کو اسلامک بینکنگ کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں جا کے یہ الفاظ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے بھی۔ اب وہ کس حد تک صحیح ہے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس حرام کے مقابلے میں بہتر ہے۔ جو صریح حرام اور سود اور دیگر معاملات کے اندر ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے اس سے قدر بہتر ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ درس میرا اسی موضوع پر ختم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جو کہ آج اخبار میں پڑھی اور کل بھی پڑھی تو بہت حیرانگی بھی ہوئی اور سوچا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں۔ خبر یہ پڑھی کہ مبینہ ٹاؤن کے اندر ایک 13 سال کی بچی کو بدکاری کے بعد گلا دبا کے مار دیا گیا، اور ایک خبر کل پڑھی کہ لائنز ایریا میں چاچا نے اپنی بھتیجی کے ساتھ بدکاری کی اور اس کو وہ بھی 12-13 سال کے تھے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ کی پابندی ضروری ہے، پردہ ہر عورت پر لازم ہے، اپنے گھر کا خیال ہر آدمی کو ضروری ہے، اپنی بہن بیٹیوں کا خیال ضروری ہے۔ زیادہ تر شیطان اس کو ورغلا رہا ہے جو آپ کے قریبی ہے،
اور شیطان اس قدر قریب آ گیا کہ جو سگا خون چاچا کا ہے اس نے ہی اپنی بیٹی بھتیجی اور اس کے ساتھ اس کو قتل بھی کر دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ اسلام پہ عمل کرنے سے ہی ختم ہوگا۔ یہ جو ہم صبح و شام موبائل دیکھ رہے ہیں نا، جس کی کوئی چھان پھٹک نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی باؤنڈری نہیں، اس نے سسٹم تباہ کر دیا، اس نے حیا ختم کر دی ہے۔ معاشرہ جب تک اسلام کی طرف نہ آئے یہ خرابی ہوتی رہی۔ بتایا کیوں؟ احتیاط کا دامن تھامیں، احتیاط کا دامن تھامیں، اجنبی لوگوں کو گھر میں نہ آنے دیں، تنہائی میں نہ آنے دیں۔ جو خبر پوری پڑی تو پتہ چلا والد کا دوست تھا مبینہ ٹاؤن، والد کام پہ گئے، ماں کسی کام سے باہر نکلی، وہ گھر پہ پلمبر کا کام کر رہا تھا۔ ہم ہر ایک کسی بندے کی نشاندہی نہیں کر رہے، ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں آپ گھر میں کام کرائیں، سب کچھ کرائیں، کسی اجنبی کو گھر میں آنے سے پہلے آپ کی موجودگی ضروری ہے، گھر والوں کے ساتھ آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔